نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. رواہ البخاری. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عطا فرمایا. ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور اس کو ذو الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا ہوتا ہے، اور اس کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت اور برکت والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک کام سب سے زیادہ محبوب ہے. دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نیک کام ان 10 دنوں میں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں آیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو وہ ظاہر بات ہے ایسا آدمی مجاہد شہید جو اپنے جان و مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں گیا اور سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، اس کا عمل، اس کا اجر و ثواب اس آدمی سے بھی بڑھ جائے گا جو ان 10 دنوں کے اندر نیک کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا عمل اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جو کہ اس کو عشرہ ذی الحجہ میں 10 دن کام کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ اجر و ثواب کسی کو نہیں ملے گا. یہ دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، اور پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں یہ شب قدر کی رات ہے. تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ دن عطا فرمائے ہیں. ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. ان 10 دنوں کے اندر 9 دنوں کے اندر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وقیام کل لیلۃ منہا کا قیام لیلۃ القدر، اور ان 9 راتوں میں ہر رات کی شب بیداری کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. تو اگر ان 9 دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے 9 سال تک اس نے روزے رکھے ہو، اور ان 9 راتوں میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے 9 سال تک اس کو یقیناً شب قدر مل گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے یوم عرفہ کے اندر ایک خاص فضیلت رکھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. یوم عرفہ کے روزوں کے بارے میں مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں جو رات آتی ہے وہ عید کی رات ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا، یعنی ان میں عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. علماء نے فرمایا کہ اس سے یا تو فتنہ و فساد مراد ہے کہ فتنہ و فساد کے دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا، یا یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن بھی جب سب لوگ مر جائیں گے
اس کا دل زندہ رہے گا جو عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہ اتنی قیمتی اور مبارک رات ہے جس کو اکثر لوگ بازاروں میں جوتے اور موزے خریدنے میں گزار دیتے ہیں۔ پھر جو عید کا دن آتا ہے اس دن اللہ تعالی نے ہم کو یہ 2 حکم فرمائے ہیں۔ فرمایا حضور اللہ جل شانہ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے، تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، بے شمار نیکیاں مل جاتی ہیں تھوڑے سے وقت میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یعنی اس کی ہر چیز پر اجر و ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کرو، اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے قربانی نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ان لوگوں کو سنائی جو لوگ کے مالدار ہیں، استطاعت ہے، اس کے بعد بھی قربانی نہیں کرتے۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنا زیادہ نحوست کی بات ہے، کتنی زیادہ محرومی کی بات ہے کہ مالدار ہیں، اس قابل ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں، پھر بھی قربانی نہ کریں۔ ارے اگر بکرا ذبح نہیں کر سکتے تو کم سے کم حصے میں شریک ہو جائے، 7 آدمی مل کر کے بڑے جانور میں شریک ہو جائے اور ایک جانور قربان کر دیں، بڑا جانور۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہیں، اور ان کو عید بنانے کا حق نہیں، ان کو خوشی بنانے کا حق نہیں، بلکہ ان کو تو رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ قربانی کیوں نہیں کی۔ تو بہرحال یہ بڑا مبارک موقع ہے، اس موقع پر قربانی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس موقع پر جو قربانی کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ آؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمها کل ذنب، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ بڑا مبارک عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر ایک خاص عمل یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر تم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ چیزیں پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ پڑھنا چاہیے، اور تکبیر تشریق جو پڑھی جائے گی اس کا حکم فرمایا آپ نے
تکبیر تشریق کا مطلب یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار فرضوں کے فوراً بعد یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا ہے فرضوں کے بعد میں، ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک. یہ تکبیر تشریق ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو واجب ہے ایک بار پڑھنا فرضوں کے بعد، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں پڑھتے رہیں، بہت اجر و ثواب کی بات ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ لیں. اور یوم عرفہ میں خاص طور سے چوتھا کلمہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو یوم عرفہ میں چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور بہت پسند ہیں، تو ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور یہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. جانی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اور عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام کے اندر عید کی بنیاد جو ہوتی ہے، عید کی بنیاد کس بنا پر ہوتی ہے؟ کسی کی پیدائش پر نہیں ہوتی. اور عید کی بنیاد، خوشی منانے کی بنیاد کوئی جنگ جیتنے پر نہیں ہوتی، بلکہ عید کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا آپ نے، اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ خوشی منائیں. چنانچہ جو رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں، جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ رمضان گزرنے پر خوشی منائیں اور ان کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اسی طرح سے جو قربانی کرنے والے ہیں تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ عید منائے اور خوشی منائے. اور غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں، ان کو بھی قربانی کا گوشت پیش کریں اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں. اور غریبوں پر بھی عید الفطر واجب ہوتی ہے اور مالداروں پر بھی عید الفطر کی نماز واجب ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہوتی ہے. تو عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب ہے. اچھے طرح سے نہا دھو کر، تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اور خوشی منائے. جب عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے. اور پھر خوشی مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام رکھا ہے. عید الفطر میں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. کھجوریں کھا لیں، دودھ پی لیں، شیر خرما کھا لیں، اس کے بعد جائیں. اور اس موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، بغیر کچھ کھائے پیے جانا چاہیے عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم جب واپس آئیں قربانی کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہم کھائیں وہ قربانی کا گوشت ہو. تو افضل یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نہ کھائیں پیئیں. یہ سنت طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو کھائیں قربانی کا گوشت کھایا. اور قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی. شہروں کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کریں، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی. عید کی نماز سے پڑھ کر فارغ ہو کر جب آپ آئیں تو آ کر کے قربانی کریں اور پھر قربانی کا گوشت پکا کر کے کھائیں. تو اللہ جل شانہ نے یہ خوشی کا موقع رکھا ہے اور اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الايام، ان 5 دنوں میں روزے نہ رکھو. یہ 5 دن، ایک تو عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور، ان 5 دنوں میں روزے نہ رکھو. فإنها أيام أكل وشرب وبعال، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. اگر کوئی سال بھر بھی روزہ رکھتا ہو
تو اس کے لیے بھی منع ہے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا۔ تو یہ کھانے پینے کے دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان دنوں کے اندر خود بھی کھائے پیئے، دوسروں کی دعوت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن رکھے ہیں، خوشی کے دن رکھے ہیں۔ ان دنوں میں ہم کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے اور قربانی کا گوشت کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ذکر الہی انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ ذکر الہی ہر وقت کر سکتے ہیں آپ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے بیٹھتے، لیٹتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔